قصہ حضور کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کھانا تناول فرمانے لگا. تو اس کا ایک بیٹا تھا, گھر میں کدو شریف پکے ہوئے تھے. اس کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے, مجھے کدو پسند نہیں ہے. اس نے اٹھا کر زور سے تھپڑ لگایا. تو کتنا بیوقوف ہے کہ جو چیز حضور کو پسند ہو اور تجھے پسند نہ ہو. اب غور کرنا اس حدیث میں, ہم ہے نا پیار کرتے ہیں, ہماری اولاد حضور کی سنت چھوڑ دیں پھر بھی اولاد ہے, فرض چھوڑ دیں ہمارا پیار ہو رہا ہے. کہ وہ صحابی اولادوں کی ایسے ہی تربیت کرتے تھے. تو نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جس چیز کو میرے حضور پسند کرتے تھے. تھپڑ لگایا اور ڈانٹا. کاش کہ وہ پیار ہمارے پاس آ جائے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی حضور کے دین کے لیے ڈانٹیں. ہماری اولاد حضور کی سنت کو چھوڑے تب بھی ہم ڈانٹیں, کوئی فرض چھوڑے تب بھی ہم ڈانٹیں, واجب چھوڑے تب بھی ہم ڈانٹیں. نہ, ہم اپنی اولاد چھوڑ یار, میرا بچہ اس وقت ڈرامہ دیکھ رہا ہے, چھوڑو بس اسے جناب جی ہلانا نہیں, بولنا نہیں چاہیے اس کے ساتھ, وہ اپنے مصروف ہے. بیٹا داڑھی منڈا رہا ہو تب بھی باپ نہیں کہتا یہ تو حضور کو ناپسند ہے تو کیوں کر رہا ہے. بیٹا حضور کے لباس کے خلاف لباس پہن لے تب بھی باپ نہیں کہتا تو کیا کر رہا ہے کہ حضور کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ پیار نہیں ہے جو صحابہ نے حضور سے کیا تھا. ورنہ اگر پیار ہوتا, اگر صحابی کا بیٹا کدو کو پسند نہ کرے, صرف اتنے الفاظ بول دے تو صحابی تھپڑ مار دے. ہمارے بیٹے کتنا حضور کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ یار تو ایسا خلاف کر رہا ہے کہ جناب جی وہ جس کو حضور پسند فرماتے تو نہ پسند کرتا ہے. نہ, ہمارے نعرے کھوکھلے نکلے ہیں تو سے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میں جھنگ کے علاقے میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا, چونڈ حسن آباد کے علاقے میں. تو میری تقریر کے درمیان میں ایک لڑکا تھا, نوجوان, بڑا خوبصورت نوجوان تھا, بڑے چڑھ چڑھ کر نعرے لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ بھی ساتھ نعرہ لگا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے. کیا جھوٹا دعویٰ ہے یار. تو غلامی رسول میں مجھے کھلے کپڑے بھی قبول ہے, لگا نعرہ. غلامی رسول میں دین مصطفیٰ پڑھنا بھی مجھے قبول ہے, لگا نعرہ. غلامی رسول میں جناب جی موت بھی قبول ہے تو نعرے لگا رہا ہے, منہ پہ داڑھی بھی نہیں ہے. کیا جھوٹا یار, اور حضور کے ساتھ بھی جھوٹا دعویٰ. کیا پیار. یہ ہمارے لوگ جناب جی نعرے بالکل کھوکھلے کے کھوکھلے رہ گئے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے پیار کرتے تھے نا, کہ وہ رات بتائیں کہ 23 سال کے عرصہ میں وہ ایک رات, وہ ایک لمحہ, وہ ایک منٹ دکھا دیا جائے کسی کتاب کے حوالہ سے کہ حضور نے اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو. رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, ہر وقت منہ سے نکلتا تھا کہ مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. وہ پیار تھا, وہ حضور کی اپنی امت سے محبت تھی. ہمارا کیا دعویٰ کہ ہماری اولاد ہو دین کے خلاف کرتی جائے, کوئی بولتا نہیں ہے. کچھ کر لے, نہیں بولتے. اب تو ایک جناب جی ایک بات آ کے بنی ہے یار, باپ خود کہتے ہیں کہ جناب جی داڑیاں منڈوا لو ورنہ رشتہ نہیں ملے گا, داڑھی منڈواؤ ورنہ رشتہ نہیں ملے گا. میرے ایک دوست رہتا ہے صدار بائی پاس میں, اس کا نکاح پڑھنا تھا تو اس نے مجھے کال کی کہ آپ جناب جی نکاح آپ نے میرا پڑھانا ہے. یہاں میں بڈھے چک سے گیا تھا 2-3 مہینے پہلے, جمعے کی نماز کے بعد. جب میں گیا ہوں تو نکاح ان کا میرے حال میں پڑھانا تھا. جب وہاں پہ پہنچے, نکاح پڑھانے کی باری, سارے مہمان بھی پہنچ گئے. وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا تھا
علامہ صاحب سے اور اس کے باپ سے کہ تم ایسا کرو نکاح بعد میں پڑھیں گے، پہلے یہ لڑکا داڑھی منڈوائے، پہلے یہ لڑکا داڑھی منڈوائے، نکاح ہم بعد میں کریں گے۔ بڑے پریشان، مہمان آئے ہوئے، سب کچھ، کیا ہمارا دین اور کیا ہم دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کیا رسول کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ آخر تنگ آ کر اس علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں اس کی شرط منظور ہے، اس کو بلائیں۔ جب وہ سامنے آیا میں نے کہا کہ کتنی شرطیں ساری بتائیں۔ کہتا ہے میری اور کوئی شرط نہیں، بس ایک ہی شرط ہے، یہ لڑکا داڑھی منڈوائے، اس طرح پہ مارے، اور بس یہ میری شرط پوری ہو جائے نکاح۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہماری بھی ایک شرط ہے، آپ قبول کریں گے؟ کیونکہ میں ان کی طرف سے آیا ہوں نکاح پڑھانے کے لیے، تو ظاہری بات ہے مجھے ساتھ پر انہوں نے رکھا ہے تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ہماری بھی ایک شرط ہے، قبول کریں گے؟ کہتا ہے کیا جی؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں، ہمارا یہ لڑکا داڑھی منڈواتا ہے، تیری بھی لڑکی سار کے بال منڈوائے، وہ بھی اس طرح پھروائے، تب ہم نکاح کریں گے، ویسے نکاح ہی نہیں کرتے۔ تو ذہن پہ چوٹ لگی اور دل دکھا، تو بولنے لگ پڑا کہ کیا ہماری بیٹی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو ہمارے نبی کی سنت کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے؟ تجھے تو زیادہ شرم آنی چاہیے کہ جہاں نبی کے سنت کے منوانے کی شرط رکھتا ہے، کیا تیری بیٹی کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی سنت کی عزت زیادہ ہے؟ تب اس کا ہوش ٹھکانے آیا، کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم اپنی بھی شرط ختم کرتے ہیں، تم اپنی بھی شرط ختم کرو۔ کیا دین کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت رکھتے اپنی جناب جی امت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا